إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواہ مسلم. محترم و معزز سامعین اکرام اور میری ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی بڑی نعمت و دولت سے نوازا. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہمیں بخشا. اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید جیسی بڑی نعمت سے نوازا. اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ سلف صالحین کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے. خصوصاً رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑی غنیمت، ایک بہت بڑا فضل و احسان ہے. اللہ رب العالمین نے پچھلی جتنی امتیں چلی آئی تھی، پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں، جتنے بھی رسول مبعوث کیے گئے، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو، کسی بھی امت کو اس جیسی رات، اس جیسی فضیلت والی رات اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں کیا تھا. اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات ہمیں نصیب فرمائی. ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. ذہب معجم وبقی احسن. رمضان کے اکثر دن چلے گئے لیکن رمضان کے سب سے بہترین دن ایام ابھی بھی باقی ہے. محدثین نے ان کا تعبیر اس طرح کیا کہ ذہب معظم، اکثر دن چلے گئے، وبقی احسن، لیکن احسن اور سب سے بہترین ایام ابھی بھی باقی ہے. معزز سامعین اکرام، آج افسوس کا مقام ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں شروع ہوا اور یہ ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر وہی سستیاں، ہمارے اندر وہی کاہلی. آج ہمارے اندر مسلمان دیکھتے ہیں کہ مسلمان شاپنگ کرنے میں مشغول ہے، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے. جبکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، مدینہ منورہ کے اندر جب میں تھا، رمضان المبارک کا مہینہ صرف مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر گزارنے کے لیے لوگ امریکہ سے آیا کرتے تھے. دنیا کے بڑے بڑے ملک سے لمبا سفر طے کر کے صرف رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چھٹی لیا کرتے تھے، لاکھوں کی تنخواہ چھوڑ دیا کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے آخری جو عشرہ صرف اعتکاف کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اور اپنے جاب، اپنے سارے کام سے چھٹی لے کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں الوداع کہنے والا ہے. ابھی بھی بہترین ایام جو بچے ہوئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ایام کو برباد نہ کریں، ضائع ہونے نہ دیں، بلکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے غنیمت اگر وقت ہے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے.
محدثین کی اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ سارے مہینوں کے آخری عشرہ سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ سارے مہینوں کے آخری عشرہ سے افضل ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے برابر نہیں کہا بلکہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ فضیلت اعتبار کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ اگر آپ گنیں گے، اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 83 سال 83 ایئرس 4 مہینے ہوا کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ اپنی زندگی کی ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھیے اور لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کو ایک طرف رکھیے۔ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت آپ کی ساری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہے، بہتر ہے اور زیادہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھا کیا کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے۔ صحابہ کرام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں قیام اللیل اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ ان کا پیر پھول جایا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جن کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں عبادت میں اتنی محنت کیا کرتے تھے جو پورے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اتنا لمبا قیام ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام کا کیا رویہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ کس طرح گزارا کرتے تھے؟ لمبا قیام کرتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے، لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، اور سجدہ میں جاتے وقت جانے کے بعد اتنا آنسو بہایا کرتے تھے، سجدہ سے اٹھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کسی نے پانی بہا دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ منصور ابن معتمر ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، اتنے عبادت گزار تھے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا اتنا لمبا قیام کرتے تھے، ان کے گھر والے نہیں سمجھ پاتے تھے کہ آیا یہ بندہ یا گھر کا ستون ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی لونڈی جو گھر میں کام کیا کرتی تھی پوچھنے لگے گھر کا ایک ستون کہاں گیا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ گھر کا ستون نہیں تھا بلکہ منصور ابن معتمر ہی تھے جو لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ ان سے پوچھئے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا کس طرح سے جلد بازی کرتے تھے عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں، لمبا قیام میں، لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، سجدہ میں جانے کے بعد اتنا آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ کی جگہ تر ہو جایا کرتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت میں محنت کیا کرتے تھے جتنی محنت آپ پورے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر کو کس لیا کرتے تھے، یعنی مضبوط کر لیا کرتے تھے، کپڑے کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ لمبا قیام ہو اور درد نہ ہو۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ رات کو جاگا کرتے تھے، رات بھر جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو جگایا کرتے تھے کہ میری بیویوں جاگ جاؤ اور عبادت کرو، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں لمبا قیام کرنا اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا، رات جاگنا اور زیادہ نفل عبادت کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جنتی لوگوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ رات کو زیادہ سوتے نہیں، رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت یہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سحری کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، بہت بابرکت وقت ہے۔ جب بھی آپ سحری کے لیے اٹھیں، سحری کرنے سے پہلے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں، سحری کے وقت دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، جنتیوں کے اوصاف میں ایک صفت کیا ہے؟ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام،
یہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ ہے. اگر ہم لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہتمام کریں، راتوں کو جاگیں، اور سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ ہے اعتکاف. آپ اعتکاف کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ نے کسی بھی سال میں اعتکاف کو نہیں چھوڑا. بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، جب تک اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بارے میں معلوم ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا اعتکاف کی فضیلت تو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی. ایک بار کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اگلے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. کوشش کریے اعتکاف کرنے کی، اپنے رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے دل لگانے کا، اپنے گناہوں کا رب کے سامنے بیان کر کے اپنے گناہوں کو مٹانے کا، اپنے رب سے جنت سے پناہ مانگنے کا، اپنے رب سے جنت طلب کرنے کا، رب سے ملاقات کا، رب کی رؤیت کا، اور اپنا حال رب کو تنہائی میں بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اعتکاف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف نہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. آئیے چلتے ہیں. اعتکاف کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں روک لینا، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف یہ سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دائمی اعتکاف کیا اور آپ نے کبھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ میرا گھر خانہ کعبہ کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو. میرے بندے اعتکاف کریں گے، اسی لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. تو گویا کہ صرف مردوں کے لیے نہیں اور صرف اللہ کے رسول سے نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے بھی اعتکاف کرنا یہ ثابت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اہتمام کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اعتکاف یہ سنت ہے. اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا یہ شرط نہیں ہے. بغیر روزے کے حالت میں انسان اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن روزے کے حالت میں اعتکاف کرنا بہتر ہے. صرف رمضان ہی میں اعتکاف نہیں ہے بلکہ 12 مہینے کسی بھی مہینے میں انسان اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور کافر، مجنون اور بچہ نہ ہو. اسی طرح عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے پردے کا اہتمام ہو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. اعتکاف کے لیے صرف مسجد ہی جگہ ہے، مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ اعتکاف کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے. چاہے مرد ہو عورت ہو، اعتکاف کی صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے مسجد. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. اعتکاف کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کی جائے جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہو، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص جمعہ کے لیے باہر اور جماعت کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ عورت کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا جمعہ کی نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے. عورت کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، اس کے لیے جمعہ کا یا جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہونا یہ ضروری نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے. اسی طرح اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ انسان اعتکاف کرے تو حدث اکبر یعنی ایسی ناپاکی جس کے بعد انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو حدث اکبر سے پاک ہونا انسان کے لیے ضرورت ہے. حدث اکبر یعنی انسان اگر ناپاک ہو جائے اس حالت میں اعتکاف میں بیٹھنا، اعتکاف کی جگہ پہ رہنا یا مسجد میں رہنا ناپاکی کی حالت میں یہ حرام ہے، یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. اعتکاف کرنے کے لیے سب سے
افضل مسجد وہ ہے مسجد حرام، اس کے بعد ہے مسجد نبوی، اس کے بعد ہے مسجد اقصی۔ یہ تین مساجد سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد دنیا کی جتنی بھی مساجد ہے سب برابر ہے، برابری کا ثواب ہے، کسی بھی مسجد میں انسان اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص اعتکاف میں کب بیٹھیں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اور 21ویں رات کو بیٹھے، فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 21ویں رات کی فجر کے بعد آپ بیٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے، یعنی 21ویں رات میں آنا اور فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ پہ داخل ہو جانا۔ کب تک؟ یہ جب شوال کا چاند نظر آئے، شوال کا چاند نظر آ جائے تو ختم کر دے انسان اعتکاف کو۔ اسی طرح معتکف کے لیے شرط ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھیں بغیر ضرورت کی اعتکاف کی جگہ سے اعتکاف کی جگہ سے خارج نہ ہو، باہر نہ نکلے۔ مسجد تو دور کی بات، اعتکاف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کے خاص جگہ بنایا کرتے تھے اور وہاں سے نہیں نکالتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب اعتکاف کرنے والا معتکف میں اعتکاف کی جگہ میں بیٹھے وہاں سے نہ نکلے، اور اعتکاف کرنے والے اور اعتکاف نہ کرنے والوں کے بیچ میں فرق نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کرنے والے نہ کرنے والے برابر ہے، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں سے، سماج سے پورے کٹ کر لیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ بغیر ضرورت کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب برابر ہے، سب سے ملنا، سب سے باتیں کرنا، بغیر ضرورت کی یوں ہی باہر نکلنا نہیں۔ ایسا مت کرے، ہو سکے تو موبائل نہ لائیں، موبائل کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ موبائل نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں سے ملنا نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں سے بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ کے اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ اعتکاف اور غیر اعتکاف میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہی ہے دنیا سے کٹ ہو جانا، سماج سے کٹ ہو جانا، لوگوں سے کٹ ہو جانا، اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد کی ایک جگہ میں خاص کر لینا، قید کر لینا، بند کر لینا، اسی کا معنی تو اعتکاف ہے۔ تو اسی لیے اعتکاف میں بیٹھیں، اپنے نیت کو خالص کر لے، صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اگر کوئی اعتکاف پر بیٹھے بغیر ضرورت کے کسی سے نہ ملے، بغیر ضرورت کے باہر نہ جائے، نماز جنازہ میں شرکت نہ کرے، کسی کی نماز جنازہ کی عیادت میں نہ جائیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا، یہاں تک کہ لوگوں کی عیادت کے لیے جانا اور نماز جنازہ میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حالت اعتکاف میں، اگر مسجد میں الگ بات ہے، جہاں نماز جنازہ کی اتنی فضیلت ہے، جہاں لوگوں کی عیادت کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھے تو نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے مسجد سے یا اعتکاف سے باہر نکلنا، یا باہر نکل کر کے کسی کی عیادت کے لیے جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ سمجھیے اعتکاف میں بیٹھنا، وہاں پر رہنا، یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ اعتکاف کو باطل کر دیتے ہیں جو امور، ان میں سے کیا ہے؟ انسان اگر بغیر ضرورت کے اعتکاف کی جگہ سے نکلیں اور جان بوجھ کر کے، تو انسان کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی بیوی کو بلائے یا اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے تو انسان کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بغیر ضرورت کے باہر نکل کسی کی عیادت کے لیے جائے یا کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے تو اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تو انسان کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور علماء نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ انسان اگر ایسی بات کرے اعتکاف میں بیٹھ کر کے جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، اس سے بھی انسان کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرے اعتکاف میں بیٹھ کر کے تو انسان کے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی باتیں ہیں، ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش کیجیے اعتکاف میں بیٹھنے کی، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیجیے، دنیا کے سماج کے لوگوں سے کٹ ہو جائیے۔ ایک بہترین موقع ہے اپنے رب کو راضی کر لینے کا اور اپنے رب سے جنت اور اپنی مغفرت طلب کرنے کا۔ صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد انسان نفل نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب بندہ فرض نماز کے بعد نفل نماز کا زیادہ اہتمام کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں اعلیٰ اعلان فرشتوں کو کہتا ہوں کہ میرا بندہ محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔
اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، یعنی وہ صرف اللہ کی بات ہی سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ صرف اللہ کی حلال چیزوں کو اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دیکھتا ہے، حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھ کو صرف اور صرف حلال کاموں میں، اللہ کے کاموں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں استعمال نہیں کرتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي أُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں فوراً دے دیتا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي أُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا کسی شر سے میں فوراً اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، انسان نفل نماز کے ذریعے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوہ یعنی دعا کرے تو فوراً قبول کرے، پناہ مانگے تو اللہ پناہ دے دے۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے انسان اعتکاف میں بیٹھ کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جائے اور زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین اسے مستجاب الدعوہ بنا دے۔ اعتکاف کی جتنی بھی حکمتیں ہیں ان میں سے حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے، اپنے نفس کا، اپنے دل کا تزکیہ کرے، اللہ رب العالمین کا خاص اور محبوب بندہ بن جائے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ کے مستحق بنے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اپنے آنسو بہائے، وہ انسان رب کے عرش کے سائے کے مستحق بنیں گے۔ تو بہترین موقع ہے انسان اعتکاف میں بیٹھیں، اللہ کو یاد کرے تنہائی میں، اپنے آنسو کو بہائیں اور رب ذوالجلال کے عرش کے سائے کے مستحق بنیں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان انزلناه فی لیلۃ القدر، قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن کو ایک ہی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نے جو پیش کیا تھا وہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ آج بھی دنیا میں کتنے ایسے حفاظ ہیں 6 مہینے میں پورے قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور ایک ہی بیٹھک میں پورے قرآن کو سنا دیتے ہیں بغیر کسی غلطی کے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو جبریل امین نے ایک ہی بیٹھک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آیا اور آپ کو پڑھایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں پورے قرآن کو مکمل آپ نے جبریل امین کو سنایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے، افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں کوشش کریے آپ، رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ ہے، امام ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں آپ قیام کیجیے، راتوں کو جاگیے، اور ان 10 راتوں میں اگر آپ نے اللہ کی عبادت کی، صدقہ خیرات کیے، اللہ نے قبول کر لیا تو آپ کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے صدقے کو، زکوٰۃ کو، آپ کے عطیات کو یا آپ کی عبادت کو قبول کر لیا تو آپ کی ایک رات کی عبادت یا 10 راتوں 10 دنوں کی عبادت 83 ایئرس کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریے، اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، نفل نماز پڑھی، تو اللہ رب العالمین اس کے ماقبل سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول لیلۃ القدر میں کون سی دعا ہمیں کرنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ کون سی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، دونوں روایتیں ثابت ہے۔ یہ دعا آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ آج کی رات لیلۃ القدر کی پہلی رات ہے، کوشش کریں اس رات میں جاگنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، لمبا قیام کرنے کی، زیادہ سے زیادہ قیام میں یعنی نماز میں تلاوت کرنے کی، لمبا سجدہ کرنے کی۔ میں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ حرمین میں کیا ہوتا ہے، آخری عشرہ میں ڈبل تراویح پڑھاتے ہیں اور سجدہ سب سے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں یا حرمین میں آخری عشرہ میں جو تراویح ہوتی ہے، تراویح کی نماز، سب سے زیادہ سجدہ میں لوگ ٹھہرتے ہیں، سجدہ کو لمبا کرتے ہیں۔ کوشش کریے سجدہ کو لمبا کرنے کی۔ 10 دنوں میں سجدہ، جب سجدہ میں جائیں زیادہ سے زیادہ دعا کریے۔ اور علماء محدثین کے فتویٰ کہ آپ نفل نماز میں اپنے من مانی دعا
آپ کی مرضی کے حساب سے دعا مانگ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی لیے اللہ کو جو مانگنا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں مانگنے کی کوشش کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتیں ہیں، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ قیام کریں۔ بہتر ہے 10 راتوں کا قیام کریں تاکہ آپ کو مل جائے۔ امام ابن عباس فرماتے ہیں جس نے 10 راتوں کا قیام کیا تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی اور لیلۃ القدر نصیب ہو گیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف وتر یعنی طاق راتوں میں نہیں بلکہ پورے 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو لیلۃ القدر کی جتنی بھی علامتیں ہیں ان میں سے ایک بارش کا نزول، اس رات میں بارش ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، اس دن سورج نکلنے کے بعد زیادہ دھوپ نہیں ہوتی ہے، اور وہ دن نہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ کچھ علامتیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ علامتیں ہو تو لیلۃ القدر ہو، اللہ رب العالمین کو جیسا منظور ہو وہ لیلۃ القدر نصیب فرماتا ہے۔ اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باراللہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، باراللہ جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی ہے اسے تو قبول عطا فرما، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اللہ رمضان مبارک کے جو بھی ایام بچے ہیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، باری الہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما، باری الہ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، باری الہ ہم سے تو راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ سے راضی ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، باری الہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، باری الہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما، باری الہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، زیادہ سے زیادہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، ہو سکے تو ان کے لیے صدقہ خیرات آپ تعاون کرنے کی کوشش کرے۔ آج فلسطین غزہ کے مسلمان بہت پریشان ہیں، جو مسلمان جن کے پاس گھر نہیں ہے گھر اجاڑ دیے گئے، لیکن وہ لوگ نماز تراویح اور روزہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سو گئے سحری کے لیے کہ سحری کریں گے، جاگ نہیں پائے، افطار لے کر حاضر ہوئے کہ افطار کریں گے، افطار نہیں کر پائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے تعاون بھیجیں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں۔ صرف دعا نہیں، ہو سکے تو آپ تعاون کیجئے، بہت سارے راستے تعاون کرنے کے لیے، تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ باری الہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں سے جو لوگ مقروض اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو لوگ مریض اللہ مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔